بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد عائش کا نشہ کرتا تھا۔ باپ نے جائیداد سے آگ کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ گھر سے نکلے اسے 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ رات فٹ پاتھ پر سوتا اور ہر وقت نشے میں دھت رہتا۔ ایک دن شاہد کی موت ہو گئی۔ جنازہ پڑھ کر جب قبر میں رکھنے لگے تو اچانک قبر سے تیز خوشبو آنے لگی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ نشئی کی قبر سے خوشبو، کیا راز ہے؟ جب تحقیق کی تو یہ حیران کن انکشاف ہوا کہ ارے حاجی صاحب، یہ گلی میں کیسا شور ہے؟ جیسے ہی حاجی صاحب گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیگم نے ان سے پوچھا تو حاجی صاحب بتانے لگے، ارے بیگم، شور تو ہوگا ہی، جوان موت ہو گئی ہے۔ وہ جو نکڑ والے منظور صاحب ہیں، ان کا بیٹا شاہد، اس کا انتقال ہو گیا ہے، حاجی صاحب نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ تو حاجی صاحب کی بیگم افسوس کرنے لگی اور کہنے لگی، ارے ارے، جوان جہان موت ہے، نشہ لے ڈوبا، پھر کیسے ماں باپ کو صبر آئے گا؟ کتنا جوان بیٹا تھا، کتنا اچھا اور سعادت مند بچہ تھا، لیکن نہ جانے کس کمبخت نے اس کو کون سی دشمنی نکالی جو اسے نشے پر لگا دیا اور ساری جوانی اس کی نشے نے کھا لی اور آج وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حاجی صاحب کی بیگم کو افسوس ملنے لگی اور پھر حاجی صاحب سے پوچھنے لگی، جنازہ کس وقت ہے؟ میں ذرا پرسہ دینے کے لیے چلی جاؤں؟ حاجی صاحب نے عصر کے بعد کا وقت بتایا اور خود بستر پر لیٹ گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بھی بار بار شاہد کا چہرہ آ رہا تھا، کیونکہ شاہد ایک بہت خوبصورت اور جوان لڑکا تھا۔ اپنے محلے میں اس کی کافی اچھی شہرت تھی۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن نشے نے اسے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ حاجی صاحب کچھ دیر آرام کرنے کے بعد عصر کے قریب جنازے میں شامل ہونے کے لیے گھر سے نکل گئے، جبکہ حاجی صاحب کی بیگم بھی میت والے گھر میں پرسہ دینے کے لیے موجود تھیں۔ وہاں پر جتنی بھی عورتیں تھیں، سب افسوس کا اظہار کر رہی تھیں اور سب کو بار بار یہی بات یاد آ رہی تھی کہ نشے نے شاہد کی زندگی برباد کر ڈالی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ماں باپ کی زندگی بھی خراب ہو گئی ہے۔ ہر کوئی افسوس کر رہا تھا، ہر ایک کی آنکھ اشک بار تھی۔ اتنی جوان جہان موت پر سب لوگوں کا دل افسردہ تھا۔ اتنے میں جنازہ اٹھانے کا وقت آ گیا تو شاہد کی ماں کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ ایک دم بے ہوش ہو کر گر گئی، جبکہ شاہد کے والد منظور صاحب اپنے جوان بیٹے کو کندھا دینے کے لیے اس کے جنازے میں شامل رہے۔ یہ ان کی ہمت اور حوصلے کی بات تھی، ورنہ کون اتنی ہمت دکھاتا ہے؟ جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے پہاڑ جیسا حوصلہ چاہیے۔ شاہد کی میت کو علاقے کے قبرستان میں لایا گیا اور پہلے سے تیار شدہ قبر میں اس کی میت کو اتارا گیا، لیکن جیسے ہی اس کی میت کو قبر کے اندر اتارا گیا تو ایک تیز خوشبو نے وہاں پر موجود ہر شخص کو حیران کر دیا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگا کہ آخر یہ تیز خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اس خوشبو کو محسوس کر کے سب حیران و پریشان ہو رہے تھے، کیونکہ وہ خوشبو شاہد کی قبر سے ہی آ رہی تھی اور ایسا کسی نے بھی توقع نہیں کی تھی۔ ہر کوئی حیران تھا، یہاں تک کہ شاہد کے والد بھی ایک دم حیران رہ گئے اور گورکن سے پوچھنے لگے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ آخر یہ واقعی قبر سے آ رہی ہے؟ تو گورکن نے بھی فوراً ہاں میں سے سر ہلا دیا اور کہنے لگا، جی منظور صاحب، یہ خوشبو قبر سے ہی آ رہی ہے۔ یقیناً آپ کا بیٹا کوئی اچھا عمل کرتا ہوگا، جس کی بدولت اللہ نے اس کا صلہ دنیا میں ہی اسے دے دیا اور اس کی قبر سے خوشبو آنے لگ گئی ہے۔ لیکن منظور صاحب کہنے لگے، نہیں، میرا بیٹا تو ہر وقت نشے میں دھت رہتا تھا، اسے تو اپنی کوئی ہوش نہیں رہتی تھی، تو پھر وہ کسی اور کے ساتھ کیسے کوئی نیکی کا عمل کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ وہاں پر موجود ہر شخص حیران تھا اور ہر چہرہ متجسس تھا کہ آخر اتنے گنہگار زندگی گزارنے کے بعد شاہد کو دفناتے وقت اتنی تیز خوشبو کیسے آئی؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت سارے پھول مہک رہے ہوں، جیسے جنت کے باغ کا دروازہ کھل گیا ہو اور شاہد اس میں داخل ہو رہا ہو۔ وہاں پر موجود لوگ اس خوشبو سے فیض یاب ہو رہے تھے اور ہر کسی نے یہی کہا کہ ایسی خوشبو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی، یہ پہلی بار تھا کہ ہم نے ایسی خوشبو محسوس کی ہے۔ شاہد کے والد بھی عجیب سے احساسات سے دوچار تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی
کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ تاہم چونکہ دفنانے کے عمل میں دیر ہو رہی تھی اور اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اس لیے فوراً تدفین کا عمل مکمل کیا گیا۔ لیکن شاہد کو دفن کر دینے کے بعد بھی اس قبر سے خوشبو کے جھونکے آ رہے تھے اور وہاں پر موجود لوگ اس سے محفوظ ہو رہے تھے۔ بہت مشکلوں سے لوگوں نے قبر سے ہٹنا گوارا کیا کیونکہ وہ خوشبو انہیں وہاں سے ہٹنے نہیں دے رہی تھی۔ اب چونکہ اندھیرا پھیل گیا تھا اور رات ہونے والی تھی، اسی وجہ سے لوگ وہاں سے ہٹنے لگے، لیکن منظور صاحب ابھی بھی کافی دیر وہیں رہے اور اس خوشبو کے ماخذ کے بارے میں سوچتے رہے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، آخر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے۔ شاہد اگر اپنی زندگی میں اتنا نیک تھا تو پھر وہ نشہ کیوں کرتا تھا، اور اگر وہ نشہ کرتا تھا تو پھر اسے کیسے اپنی ہوش رہتی تھی کہ اسے نیکی اور برائی کی تمیز باقی رہتی۔ منظور صاحب بھی الجھ سے گئے تھے۔ شاہد کو دفنا دینے کے بعد وہ کتنی ہی دیر وہاں پر کھڑے اپنے آنسو بہاتے رہے۔ منظور صاحب کے ساتھ حاجی صاحب بھی موجود تھے کیونکہ وہ انہیں دکھ کی اس گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ کافی دیر وہیں کھڑے رہنے کے بعد وہ دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے جہاں پر میت کے بعد والا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سارا گھر ایک دکھ اور کرب میں ڈوبا ہوا تھا اور اس وقت ہر کوئی غم سے نڈھال تھا۔ منظور صاحب بھی چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئے اور شاہد کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے۔ شاہد ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 2 بیٹیوں کے بعد اللہ نے انہیں بیٹے سے نوازا تھا اور منظور صاحب کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ انہوں نے سارے محلے میں لڈو بنوا کر بانٹے تھے، دیسی گھی کے لڈو۔ لوگوں کو آج بھی یاد تھے جب منظور صاحب نے گھر کے باہر حلوائی بٹھا لیا تھا اور مٹھائی بانٹ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کے بعد منظور صاحب کے ہاں اور کوئی اولاد نہ پیدا ہوئی۔ ان کی توجہ کا مرکز شاہد اور اس کی 2 بہنیں ہی رہ گئیں۔ شاہد کو انہوں نے ہر چیز مہیا کی، اس کی ہر ضرورت پوری کی اور اس کے منہ سے نکلنے والی ہر فرمائش کو وہ اپنی اولین ترجیح میں شامل کر لیتے تھے، اور جب تک اس کی فرمائش پوری نہیں کرتے تھے وہ ٹک کر نہیں بیٹھتے تھے۔ منظور صاحب شاہد کے اوپر اس طرح اپنی جان لٹاتے تھے اور ہمیشہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، شاہد آہستہ آہستہ جوان ہو رہا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد شاہد کالج میں داخل ہو چکا تھا۔ اپنی پڑھائی میں وہ کافی اچھا تھا۔ پڑھائی کے معاملے میں اس نے کبھی منظور صاحب کو مایوس نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ منظور صاحب شاہد سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور ان کی آنکھوں میں مستقبل کے حوالے سے روشن خواب جگمگانے لگے تھے۔ انہیں اس بات کی امید ہو چلی تھی کہ شاہد جلد ہی ان کی امیدوں پر پورا اترے گا اور ان کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر ان کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے قابل ہو جائے گا۔ شاہد جیسے ہی کالج میں آیا تو منظور صاحب نے اپنی ایک بیٹی کو بیاہ دیا۔ اب ایک بیٹی اور شاہد باقی رہ گئے تھے۔ چونکہ منظور صاحب نے شاہد کو شہر کے ایک مہنگے کالج میں داخل کروایا تھا جہاں پر شہر کے امراء اور رئیس پڑھنے کے لیے آتے تھے، منظور صاحب بھی چاہتے تھے کہ شاہد اچھے ادارے میں تعلیم حاصل کرے اور اسے بھی تعلیم کی قدر ہو۔ جب وہ وہاں سے اپنی تعلیم مکمل کر کے باہر نکلے گا تو یقیناً ایک اچھی نوکری اس کی منتظر ہوگی۔ شاہد کے مستقبل کے حوالے سے منظور صاحب نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا اور شاہد بھی اپنے باپ کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن منظور صاحب نہیں جانتے تھے کہ قسمت نے ابھی ان کے لیے بہت ساری ایسی آزمائشیں لکھی ہوئی ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ہے اور جو ان کے بڑھاپے کے لیے ایک مستقبل پچھتاوا اور آزمائش بن جائیں گے۔ منظور صاحب کو پتہ ہوتا تو شاید وہ پہلے ہی کوئی سدباب کر لیتے اور شاہد کے معاملے میں اپنی آنکھیں کھلی رکھتے۔ شہر کے اس مشہور اور مہنگے کالج میں داخلے کے بعد آہستہ آہستہ کر کے شاہد کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے تھے۔ پہلے تو وہ اپنے ماں باپ سے
इस बात पर उलझने लगा कि उसे नए और महंगे ब्रांड्स कपड़े चाहिए, क्योंकि उसके कॉलेज में सब लड़के और लड़कियां महंगे और ब्रांड्स कपड़े पहनकर आते हैं। मुझे भी उनके कपड़ों जैसे चाहिए। अपने बेटे की यह फरमाइश सुनकर मंजूर साहब ने उसे कहा, अरे बेटा, ये तो कोई मसला नहीं, तुम वीकेंड पे मेरे साथ चलना और अपनी पसंद के कपड़े ले लेना। अपने बाप की हाँ सुनते ही शाहिद एकदम बाप के सीने से आ लगा और कहने लगा, पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नई चीज़ों के ख्याल से शाहिद की आंखें जगमगाने लगी थी और वीकेंड पर जाके वो अपने बाप के साथ तकरीबन 40,000 रुपये की शॉपिंग करके आया था। एक से एक महंगी और ब्रांड्स पैंट्स और शर्ट्स लेकर आया था। जबकि शाहिद की माँ ने दबे दबे लफ्ज़ों में अपने शोहर से कहा, अरे आप क्यों शाहिद की बेजा फरमाइशें पूरी कर रहे हैं? उसके पास अच्छे भले कपड़े मौजूद हैं, फिर इतने महंगे कपड़े लाने की क्या ज़रूरत थी? हमारी कौन सा एक ही औलाद है? अभी एक बेटी भी बयाने वाली रहती है। अगर हम यूं ही सिर्फ शाहिद के ऊपर ही अपनी रकम खर्च करते रहेंगे और उसकी बेजा ख्वाहिशों को पूरा करते रहे तो हम कैसे बाकी औलादों के साथ इंसाफ कर सकेंगे? अपनी बेगम की बात सुनकर मंजूर साहब कहने लगे, अरे बेगम, शाहिद भी तो कल हमारा सहारा बनेगा। अभी हम जो कुछ भी उसे देंगे वो कल हमें वापस लौटाएगा और अपनी बहनों का ख्याल करेगा। आप फिक्र मत करें, मैंने कुछ सोचकर ही ये सब कुछ किया है। मंजूर साहब ने शाहिद के हवाले से अपनी बेगम का जहन साफ किया और मुतमईन होकर लेट गए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका ये अमल कल को उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी का सबब बनने वाला है। नए कपड़े लेने के बाद अब शाहिद रोज़ाना खूब तैयार होकर कॉलेज जाता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता शाहिद के रंग ढंग और बदलने लगे और वो अक्सर कॉलेज से देर से घर आता और आते ही अपने कमरे में बंद हो जाता। मंजूर साहब जब उससे पूछते तो वो यही कहता, पढ़ाई का बहुत बोझ है और मैं मेहनत कर रहा हूँ। मंजूर साहब भी खुश हो जाते, जबकि उन्होंने कभी गौर ही नहीं किया कि शाहिद की सेहत तो पहले जैसी नहीं रही, बल्कि उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ने लग गए हैं। तभी एक दिन शाहिद की माँ ने उसे कहा, शाहिद, मैं देख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सेहत ख़राब हो रही है। तुम पढ़ाई की इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो कि अपनी सेहत के बारे में सोचते ही नहीं अपनी सेहत की दुश्मन हो गए हो। तुम्हारी आंखों के गिर्द हल्के पड़ने लग गए हैं और रंग भी गर्द पड़ गया है। शाहिद की माँ ने फिक्रमंदी से उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, शाहिद अब बेख्तियार अपनी नज़रें चुराने लग गया और कहने लग गया, नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरी नींद पूरी नहीं होती और पढ़ाई की टेंशन की वजह से देर तक पढ़ना पड़ता है। शायद इसी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। शाहिद ने खोखले लहजे में अपनी माँ को तसल्ली दे दी, लेकिन वो माँ थी, ठनक सी गई थी। तभी उसी रात उन्होंने मंजूर साहब से कहा, मंजूर साहब, मैं देख रही हूँ शाहिद की हालत काफ़ी दिनों से कुछ बदली बदली लग रही है। वो हमसे नज़रें चुराने लग गया है और उसके अलावा कॉलेज से आते ही कमरे में बंद हो जाता है, रात देर तक कमरे में बंद रहता है। न जाने क्या बात है, खाने पीने से भी उसका ध्यान हट गया है। अब ना तो कोई फरमाइश करता है और ना ही किसी चीज़ की ख्वाहिश का इजहार करता है। अपने कमरे में बंद पड़ा रहता है। इसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए हैं, सेहत भी बर्बाद हो रही है। आपको तो बस सब कुछ बता देता है, आप उससे बात करें, आखिर इससे क्या परेशानी है? मुझे तो बहुत तशवीश हो रही है। शाहिद की माँ ने मंजूर साहब से यह कहा तो वो भी सोच में पड़ गए, क्योंकि शाहिद के रंग ढंग तो वो भी देख रहे थे और उन्हें भी इस बात की परेशानी हो रही थी। तभी जब उन्होंने शाहिद से बात की तो वो साफ मुकर गया और उसने कहा, नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ाई की टेंशन है और कोई परेशानी नहीं है। मंजूर साहब ने भी शाहिद का नज़र चुराना महसूस कर लिया था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक बार शाहिद के कॉलेज चक्कर लगा लिया जाए और उनसे मालूम किया जाए
کہ آخر اتنی ٹینشن کیوں ہے، آخر شاہد کیوں پڑھائی کا اتنا بوجھ محسوس کرنے لگا ہے۔ اسی لیے وہ اگلے دن شاہد کو بتائے بغیر اس کے کالج چلے گئے، لیکن کالج جا کر تو ایک نئی حقیقت ان کی منتظر تھی۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ شاہد تو 1 مہینے سے کالج جا ہی نہیں رہا، بلکہ کالج والے تو اب اس کا نام بھی کاٹ چکے تھے، اور انہوں نے منظور صاحب کے نمبر پر کئی دفعہ کال بھی کی، لیکن منظور صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے تو آپ کی کال نہیں آئی، جبکہ کالج انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے کئی بار آپ کے بیٹے کو پیغام بھی دیا ہے اور آپ کو کالج بلوایا بھی ہے، لیکن نہ تو آپ کی طرف سے کوئی رسپانس ملا اور نہ ہی آپ نے کال پک کی۔ اسی وجہ سے ہم نے اس کا نام کاٹ دیا ہے۔ منظور صاحب کے لیے یہ بہت بڑی پریشانی تھی، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا بیٹا ان سے اتنی بڑی حقیقت چھپائے گا۔ وہ 1 مہینے سے کالج نہیں جا رہا تھا، تو پھر وہ روزانہ صبح تیار ہو کر کہاں جاتا تھا؟ آخر اس کی کیا مصروفیت ہے؟ آخر وہ کس راستے پر چل نکلا ہے؟ منظور صاحب بہت پریشانی کے عالم میں گھر آئے، اور اب وہ شاہد کے منتظر تھے۔ آج انہوں نے دفتر سے چھٹی کر لی تھی اور شاہد کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے تو اس سے بات کریں، اور جب شاہد گھر آیا تو باپ کو بے وقت گھر پر دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا، اور ان سے نظر چرا کر جب وہ اپنے کمرے میں جانے لگا تو منظور صاحب نے اسے آواز دے لی اور کہنے لگے، شاہد، میں تمہارے کالج گیا تھا، آخر کیا معاملہ ہے؟ تم نے کالج کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کالج والوں نے تمہیں کیوں نکالا ہے؟ اپنے باپ کے منہ سے یہ سن کر شاہد کا رنگ ایک لمحے کے لیے فک ہو گیا، اور تبھی وہ کہنے لگا، نہیں بابا جان، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کالج ہی سے تو آ رہا ہوں۔ لیکن منظور صاحب نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ شاہد کے منہ پر دے مارا اور کہنے لگے، میں آج تمہیں سے صرف سننا چاہتا ہوں، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ تمہارے رنگ ڈھنگ بدلے ہوئے ہیں، آخر تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ منظور صاحب نے غصے سے کہا تو شاہد اب اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ منظور صاحب نے شاہد پر ہاتھ اٹھایا تھا، جبکہ وہ کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہے بابا جان، آپ بلا وجہ پریشان مت ہوں۔ یہ کہہ کر شاہد اپنے کمرے میں بند ہو گیا، جبکہ منظور صاحب اپنا سر تھام کر بیٹھ گئے۔ اگلے دن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ضرور شاہد کا پیچھا کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر شاہد کیا کرتا پھر رہا ہے۔ تب شاہد کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے، اور وہاں پر ایک روح فرسا انکشاف نے ان کے دل کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ شاہد نشہ کرنے لگ گیا ہے، وہ نشے کی ایک جدید قسم آئس کا استعمال کرتا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر وہ کئی گھنٹے نشہ کرتا ہے، جس کی بدولت ایک تو اس کی صحت بھی برباد ہو رہی ہے اور دوسری اس کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی ہے۔ منظور صاحب ایک گہرے دکھ میں مبتلا ہو گئے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شاہد اس راہ کو اپنائے گا۔ انہوں نے تو بہت سوچ سمجھ کر اسے شہر کے مہنگے کالج میں داخل کروایا تھا کہ وہاں پر ان کا بیٹا کچھ بن کر نکلے گا، لیکن ان کا بیٹا تو نشے ہی بن گیا تھا۔ انہوں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا نشہ کرنے لگ جائے گا۔ بڑے گہرے دکھ کو اپنے دل میں لیے وہ واپس گھر لوٹ آئے تھے اور شاہد کے منتظر تھے۔ آج انہوں نے آر پار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تبھی جب شاہد واپس آیا تو باپ سے نظریں چرا کر کمرے میں جانے لگا، لیکن منظور صاحب نے اسے روک لیا اور کہنے لگے، شاہد، مجھے آج معلوم ہو گیا ہے کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، یا تو تم نشہ چھوڑ دو یا پھر یہاں سے کہیں اور دفع ہو جاؤ۔ میں تمہیں اپنے بیٹے کے روپ میں اس طرح قبول نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی بات سن کر شاہد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن منظور صاحب نے اسے ایک بھی موقع نہیں دیا اور اسے گھر سے نکال دیا اور اپنی جائیداد سے بھی آگ کر دیا، کیونکہ شاہد نشہ چھوڑنے پر رضامند نہیں تھا۔ شاہد کی ماں بھی بے حد پریشان ہو چکی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اکلوتا بیٹا یہ کس راہ کا مسافر بن گیا تھا؟ انہیں تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سارے محلے میں یہ بات ایک جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ منظور صاحب کا بیٹا شاہد آئس کا نشہ کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں
افسوس کر رہا تھا۔ لوگ افسوس کرنے کے بہانے چسکا لینے کے لیے بھی آ رہے تھے اور شاہد کی والدہ خاموشی سے بس ان کا چہرہ دیکھتی رہ جاتی۔ شاہد کو گھر سے نکالنے کے بعد منصور صاحب کو ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتے؟ شاہد نے ان کا مان بھی بری طرح سے توڑا تھا۔ انہوں نے جتنے خواب شاہد کے حوالے سے دیکھے تھے وہ سب کے سب ٹوٹ چکے تھے۔ ان سب کی کرچیاں ان کی آنکھوں کے سامنے چبھ رہی تھی اور وہ تو جیسے ہی اس دنیا سے ہی کٹ کر رہ گئے تھے۔ منصور صاحب کی طبیعت بہت خراب رہنے لگ گئی تھی اور اچانک انہیں شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ ان کی صحت پہلے سے بہت کم ہو گئی تھی۔ شاہد کو گھر سے گئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ اس نے دوبارہ کبھی پلٹ کر اپنے ماں باپ کی خبر نہیں لی اور نہ ہی وہ معافی مانگنے کے لیے آیا۔ اس بات نے منصور صاحب کا دل بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ منصور صاحب اکثر دفتر آتے جاتے شاہد کو کہیں نہ کہیں کھڑا دیکھتے، جہاں پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نشہ کر رہا ہوتا تو منصور صاحب کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے آنسو آ جاتے، لیکن پھر وہ بھی بے حس ہو کر آگے بڑھ جاتے کہ جس بیٹے نے اس کا خیال نہیں کیا تھا تو وہ اس کے لیے کیوں خود کو آزردہ کریں۔ یوں ہی اس کشمکش میں 2 برس گزر چکے تھے۔ نہ تو منصور صاحب نے دوبارہ شاہد کے ساتھ کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی شاہد نے کبھی آ کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگی اور نہ ہی ان سے کبھی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کی۔ اس بات نے منصور صاحب کو اندر ہی اندر توڑ کر رکھا تھا۔ ان کی بیگم بھی بے حد پریشان رہتی اور اکثر شاہد کو یاد کر کے روتی رہتی۔ شاہد کے جانے کے بعد گھر کا ماحول ایک مستقل سوگواریت میں ڈوب چکا تھا اور آج جب منصور صاحب صبح دفتر جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو اچانک ہی دروازے پر ہونے والی ایک زوردار دستک نے جیسے ہی ان کے دل کو ایک لمحے کے لیے بند کر دیا اور پھر جب وہ دروازے پر پہنچے تو سامنے آنے والے شخص نے جو اطلاع دی اس بات نے منصور صاحب کے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی اور وہ بے اختیار لڑکھڑا گئے۔ تبھی اس شخص نے انہیں تھام لیا اور کہنے لگا، منصور صاحب حوصلہ کریں، میں جانتا ہوں آپ کا غم بہت بڑا ہے، لیکن آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ منصور صاحب کی بیگم بھی پیچھے سے چلی آئی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ صبح صبح خیریت تو ہے؟ اور پھر جب اپنے بیٹے کی میت کو گھر کے اندر آتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی جیسے ہی دل تھام کر وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ جوان بیٹے کو ایک لاش کی صورت میں یوں دیکھنا ماں باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے اور وہ دونوں اس وقت اس صدمے سے گزر رہے تھے۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ زندگی ان کے ساتھ ایسا مذاق کرے گی اور وہ اپنے بیٹے کو یوں اچانک کھو دیں گے۔ شاہد کو دفنانے کے بعد جب وہاں سے قبر کی خوشبو محسوس ہونے لگی تھی تو منصور صاحب نے سوچ لیا تھا کہ یہ ایک بار ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر شاہد کی قبر سے خوشبو کیسے آ رہی ہے، جبکہ وہ تو ماں باپ کا نافرمان نکلا تھا اور ہر وقت نشے میں ڈوبا رہتا تھا۔ یہ نشہ اس کی زندگی کھا گیا تھا۔ تبھی منصور صاحب ایک دن ہمت کر کے ان لڑکوں کے پاس چلے گئے جہاں پر شاہد بیٹھ کر نشہ کرتا تھا۔ منصور صاحب کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ لڑکے بے ساختہ کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر دکھ اور شرمندگی کی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ منصور صاحب انہیں کہنے لگے، بیٹا میں یہاں پر تم لوگوں سے کچھ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم لوگ مجھے صحیح صحیح بتاؤ گے۔ منصور صاحب کے کہنے پر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تبھی ان میں سے ایک بولا، جی انکل، آپ پوچھیں کیا کہنا چاہتے ہیں، میں آپ کو سب کچھ سچ بتاؤں گا۔ تو منصور صاحب اسے کہنے لگے، مجھے یہ بتاؤ آخر شاہد اپنی زندگی میں ایسا کیا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جب تم لوگ تو جانتے ہو کہ شاہد نے نشہ شروع کر دیا تھا اور میں نے اسی وجہ سے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس نے ماں باپ کی گستاخی کی، نافرمانی کی، لیکن پھر آخر ایسا کون سا عمل تھا جس نے اسے دنیا میں ہی جنت کا حقدار بنا دیا تھا؟ منصور صاحب نے
الجھے ہوئے انداز میں جب اس لڑکے سے پوچھا تو وہ لڑکا ایک دم رونے لگا اور کہنے لگا، انکل آپ نہیں جانتے، لیکن شاہد نے تقریباً 6 ماہ پہلے ہی توبہ کر لی تھی۔ وہ ہم سے صرف ملنے کے لیے آتا تھا، لیکن اس نے نشہ چھوڑ دیا تھا اور اسے اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ وہ مستقل ایک مدرسے میں رہنے لگا تھا اور وہاں پر قرآن پاک حفظ کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل بدل لیا تھا۔ اس کے اندر اور باہر مکمل طور پر تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کے اندر پچھتاوے شروع ہو چکے تھے اور وہ روز رات اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار کہا تھا کہ ایک بار انکل سے جا کے مل لو اور انہیں اپنے بارے میں بتاؤ، لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ جب تک مجھے اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا کہ پاپا مجھے معاف کر دیں گے تب تک میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ میں پہلے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کیونکہ پھر اللہ ہی میرے ماں باپ کے دل میں میرے لیے رحم ڈالے گا تو پھر وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ شاہد کی یہ باتیں سن کر میں اسے سمجھاتا تھا، لیکن وہ اپنی سوچ پر قائم تھا۔ اس نے نشہ بالکل چھوڑ دیا تھا، حالانکہ اسے بہت مشکل پیش آتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اللہ سے توبہ کر دی تھی اور اب تک تو وہ 5 بار حفظ کر چکا تھا اور بڑے اچھے انداز میں تلاوت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم لوگ بے حد خوش تھے، لیکن نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ وہ اچانک انتقال کر گیا۔ جب ہمیں اس بات کی خبر ملی تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور آج تک ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہو رہا کہ شاہد اس دنیا سے گزر چکا ہے۔ وہ خوشبو بھی شاید اسی وجہ سے آتی ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اب اسے جنت میں مقام دے دیا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ نے آپ کو بھی ایک اشارہ دیا ہے کہ آپ بھی اسے معاف کر دیں اور دل سے اس کی غلطیوں کو بھلا دیں۔ اس لڑکے کی باتیں سن کر منظور صاحب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہد اتنی سمجھداری اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شاہد نے تو توبہ کر لی ہوگی اور اس طرح اپنی زندگی دوبارہ سے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلانے لگا ہوگا۔ منظور صاحب چپ چاپ وہاں سے نکل آئے تھے اور انہیں جیسے اب اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا غلط نہیں تھا۔ ان کے بیٹے نے اپنے حصے کا جو گناہ کیا تھا وہ اس گناہ کو بھی اپنی توبہ کے آنسوں سے دھو گیا تھا اور اللہ نے بے شک صاحب کی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ تو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔